اللهم صل علی محمد کما تحب و ترضى۔ بیسکلی جو ہے نا 2011 میں جب پاکستان جو ہے نا ورلڈ کپ ہارا تھا، تو اس وقت کرکٹ کا جو ہے نا پاکستان انڈیا کا میچ تھا، تو ہم جو ہے نا سارا دن بیٹھ کے دیکھتے رہے، تو شام کو پاکستان ہار گیا۔ تو اس وقت جو ہے نا میں بہت رویا اور اس وقت میں نے سوچا کہ اب میں پاکستانی ٹیم میں جاؤں گا۔ تو پھر ایسا جنون لگا کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا اسٹڈی، حالانکہ اس کے پہلے نعتیں پڑھتے تھے، اور یعنی کرکٹ ہی سوار ہوگی کہ بس خون میں کرکٹ، صبح شام دن رات کرکٹر بننا۔ دوسرا اللہ نے آواز بھی دی تھی، تو دو شوق تھے، ایک کرکٹر بننا اور دوسرا سنگر بننا۔ ارجیت سنگھ میرا فیوریٹ سنگر تھا، تو بس اس کو کاپی کیا کرتا تھا۔ تو میرے یہی دو خواب تھے، ڈریمز تھے، کہ کرکٹر بننا اور ایک سنگر بننا۔ تو اس کے لیے میں صبح شام جو ہے نا محنت ہر وقت، یعنی دماغ پہ ہی سوار ہے کہ کرکٹ میں صبح نیٹ پریکٹس کرنا، شام کو نیٹ پریکٹس کرنا، دن کو میچ کھیلنا اور پھر آگے پیچھے ٹورنامنٹس کھیلنا، اور یعنی اسی میں جو ہے نا ساری صلاحیتیں، سامنے یہی مقصد تھا۔ تو ریونڈ کا اجتماع تھا غالباً 2016 میں، تو ہماری مسجد کے قاری صاحب ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا اویس، آپ کل دعا ہے اجتماع کی، تو آپ اس میں چلے جائیں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، میں تو میچز چل رہے ہیں، اب ظاہری بات ہے مجھے کیا پتہ اجتماع کیا ہے، میں کبھی پہلے گیا ہی نہیں، ایک بندے نے دیکھا ہی نہیں تو اس کو کیسے معلوم ہوگا۔ تو انہوں نے مجھے کافی جو ہے نا فورس کیا، اور پھر مجھے 1000 روپیہ اسپانسر کر رہے تھے کہ 1000 روپیہ لے لیں اور آپ جو ہے نا صبح دعا میں شامل ہو جائیں، ہماری طرف سے جو ہے نا آپ جائیں۔ تو پہلے میں انکار کرتا رہا، پھر اللہ کی طرف سے قبولیت تھی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ قبولیت کے بغیر بندہ نہیں جا سکتا۔ تو مجھے مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو عمر میں برکت دے، ان کے سایہ پہ سلامت رکھے، تو میں ان کے بیانات کافی سنتا تھا۔ تو میں نے کہا چلو ان کی زیارت کر لیں گے، وہاں پہ ان کا بیان ہوتا ہے، تو اس لالچ میں وہ چلا گیا۔ تو ہم صبح کو نکلے یہاں سے، شام کو ادھر پہنچے عصر کے وقت، تو ظہر کے بعد ان کا بیان تھا، تو آخری دن تھا، تو ہمارے پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے ان کا بیان ختم ہو گیا تھا۔ تو میں نے یہی سوچا تھا کہ وہیں پہ یہ جس طرح ہمارے یہاں جلسے ہوتے ہیں، مولوی صاحبان آتے ہیں، نعرے بازی ہوتی ہے، اس طرح ہوگا۔ لیکن جب ریونڈ میں گئے تو میں نے وہاں کا صرف پارکنگ ایریا دیکھا، اتنا بڑا، تا حد نگاہ، ہزاروں لاکھوں گاڑیاں۔ تو میں نے کہا گاڑیاں اتنی ہیں تو بندے کتنے ہوں گے؟ تو جب بندوں کو دیکھا تو ایک انسانوں کا سمندر، ہاں، اور پھر جو عجیب بات کہ نہ کوئی سیکورٹی، نہ کوئی پولیس، نہ فوج، وہاں پہ اپنے جو ہے نا وہ پہرے دار ہیں، اور اتنی محبت، کسی قسم کی بھگدڑ نہیں، آداب کی رعایت، اور جو ہے نا اتنی محبت، اتنی برکتیں، کوئی کھانا پیش کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا آپ کو ساتھ ایک اختلاط کر رہا ہے، اللہ کی بات کر رہا ہے۔ تو جب یہ منظر دیکھا تو مختصر یہ کہ میں رو پڑا، یعنی دل میرا، دنیا مجھے فضول نظر آئی، اور میرے دل نے کہا کہ اتنا بڑا مجمع، یہ کوئی حق کا کام ہے، یہ ایسے جمع نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، 90-100 سے زیادہ ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہاں، ہر قسم کے رنگ کا بندہ۔ تو میرا واپس آنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن واپس تو آنا پڑا۔ تو اس وقت پہلی دفعہ جو ہے نا دل ہٹ ہوا۔ تو پھر میرے نانا ابو کے 4 مہینے لگے ہوئے تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے بیٹا 3 دن لگاؤ، 3 دن لگاؤ۔ تو میں نے انہیں یہی کہتا تھا یہ سروزہ کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتہ، اب تو کرکٹ سوار تھی، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو میں اپنی شادیاں ہوتی یا کوئی اور فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتا کرکٹ کے لیے جو ہے۔ تو اسی اللہ کی طرف سے فیصلے تھے، اللہ پاک کسی سے فرمایا نا یہ کام کیا نہیں جاتا، یہ کام لیا جاتا ہے۔ تو پھر میں نے 3 دن لگا لیے نانا ابو کے کہنے پہ، ایک دفعہ 4 صدا کی جماعت آئی ان کے ساتھ۔ تو اس میں جو مجھے 3 دن کے لیے جب میں گیا تو مجھے جو نیند آئی اور جو سکون ملا نا، وہ زندگی میں پہلے مجھے 20 سالوں میں چلتے چلتے نہیں ملا تھا۔ تو اس سے تھوڑا اور یقین بڑھا۔ تو پھر اس کے بعد دسمبر 2017 میں میں واکنڈ چلا گیا، یعنی کہ کرکٹ کھیل رہا تھا، تو مجھے اسی میں جو ہے نا گھر والوں نے پھر آخر حد ہو گئی جو ہے نا،
मुझे जाना पड़ा। तो वॉक कैंट में मैं चला गया। वहाँ पे सुबह 8 से लेकर 12 तक क्रिकेट होती, दिन 12 से रात 12 जॉब होती। इसी में जो है ना चल रही है मेरी। तो मैं 4 नमाज़ें पढ़ता था। एक बात थी कि नमाज मैं पहले भी नहीं छोड़ता था, नमाज मैं ज़रूर पढ़ लिया करता था। अक्सर मैं मैच में भी नमाज का टाइम होता तो अंदर से ना कोई एक खौफ सा अंदर आ जाता कि जैसे मुझे कोई ताकत खींच रही हो, कि बाकी सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं फिर भी जो है ना नमाज़ पढ़ने जाता। तो रात को भी घर आके ना बैठक में सजदे में सर रख के अल्लाह के आगे रोना, और वैसे ही नमाज में मेरे आंसू निकल आते। शुरू से ही जो है ना ऐसे था। तो वाकई पे जब गए तो वहाँ पे 4 नमाज़ें मैं पढ़ता था जॉब पे। फजर की नमाज़ मिस होती तो मुझे अंदर से ना मेरा ज़मीर जो है, दिल जो है ना मुझे कहता कि तू अच्छा नहीं कर रहा। हाँ, कि नहीं, जॉब पे होता है तो नमाज़ पढ़ लेता है, रात को जब घर होता है तो क्वार्टर में तो नमाज़ नहीं पढ़ता। तो मैं अल्लाह पाक से दुआएं करता कि या अल्लाह मेरे लिए आसानी कर, क्योंकि 1 महीने में खेल 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 के आंखें पीली हो चुकी थी। और मेरा कज़न कहता क्या कर रहा है अपना, और यहाँ पे ये हालत थी कि लड़के मुझे कहते थे कि तेरी कब्र भी जो है ना ग्राउंड में बनाएंगे। इतनी क्रिकेट, इतना, हालांकि गेम इतनी ख़ास नहीं थी लेकिन जुनून इतना ज़्यादा था। तो मेरी दिल में बस अल्लाह की तरफ से कुछ फ़ैसले और थे। तो ये जो टर्निंग पॉइंट आया उसके बारे में बता रहा हूँ। एक लड़का था असद, वाकेंट में ना मेरे साथ वो क्रिकेट खेलता था। उसका बड़ा भाई बाजवा क्लब में खेलता था। तो असद जो है ना वो बहुत राइजिंग स्टार था। 14 साल उसकी उम्र थी। तो भागते रहना, बॉलिंग करना, बैटिंग करना, बहुत अच्छा माशाल्लाह टैलेंट था वो। आज होता तो शायद अंडर 19 खेल चुका होता। तो वो जब भी मैं ग्राउंड जाता कहता वैस भाई दूर से ही ना। एक दिन वो रावलपिंडी मैच खेलने गया, मैच खेल के जो है ना वहाँ से बाहर निकला स्टेडियम में। उस दिन उसने परफॉर्म भी किया था। तो मैं जॉब पे था, एक कोस्टर वाले ने उसे टक्कर मारी और वो नीचे गिरा तो बेहोश हो गया। उसे अस्पताल लेके मुझे खबर मिली तो मैं दुआएं कर रहा था कि अल्लाह करे बच जाए बच जाए। तो शाम को खबर मिली कि असद फोत हो गया। जब ये खबर मिली तो मेरा कलेजा फट गया, जैसे एक शौक लगा कि बंदा रोज़ाना साथ खेल रहा हो और एकदम वो चला जाए तो ओहो। तो मैं बाहर तो खुल के रो नहीं सकता था, तो मैं ऊपर वॉशरूम में चला गया और मैंने वहाँ पे जाके जी भर के सही रोया। इतना रोया इतना रोया। और उस दिन मैंने बात सोची। उससे पहले मैंने अनकरीब स्टूडियो भी ज्वाइन करना था, क्लब भी ज्वाइन कर लिया था, क्रिकेटर और सिंगिंग, ये मेरे 2 ख्वाब थे। तो मैंने सोचा था बड़ा क्रिकेटर बनना है, बड़ा सिंगर बनना है, जो है ना इसी के लिए। तो असद की डेथ पे मैंने एक बात सोची कि ये मेरा भाई 14 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारा हो गया है, और मैंने सोचा हुआ है कि मैंने बड़ा सिंगर बनना है, बड़ा क्रिकेटर बनना है। ज़िंदगी तो ये है कि 14 साल की उम्र में चला गया, तो अगर मैं बन भी गया तो आखिर तो मौत है। बेशक। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? हाँ। तो फिर उस दिन मैंने अपने फ़ोन से सारे गाने डिलीट कर दिए, सब डिलीट कर दिए, सारी वीडियोस डिलीट कर दी। और उस दिन मैंने अपने अल्लाह से सच्ची तौबा की, सच्ची। और वैसे मैं नहीं कर सकता था। वैसे ना मैं कभी कभी सोचा करता था कि जब जन्नत में जाएंगे वहाँ पे क्रिकेट नहीं होगी तो दिल कैसे लगेगा। ये उस वक्त मेरी सोच होती थी कि जन्नत, देखो ना बंदा जिस शोबे में होता है वो फिर खून में आ जाती है ना बात, इश्क हो जाता है। तो मैं क्रिकेट जब खेलता था तो मैं सोचता था जन्नत में जाएंगे तो वहाँ पे क्रिकेट नहीं होगी तो दिल कैसे लगेगा। हाँ, बोर होते रहेंगे। हालांकि जन्नत के बारे में किसने सोचा है। हाँ, जन्नत की तो एक झलक देख ले बंदा कलेजे फट जाए। और म्यूज़िक के बारे में ये ख्याल था कि मैं कभी म्यूज़िक भी भला छोड़ सकता हूँ। रात को दिन को कानों में हैंड्स फ्री और सैड सॉन्ग सुनना। आए हाय। तो उस दिन मैंने फ़ोन से सारे गाने डिलीट कर दिए, वैसे नहीं कर सकता था। तो फिर मैं मौलाना तारक जमील साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, उनको सुनता। और मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बतौर अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ी नेमत दी है तो उनको सुना करें। हाँ, कि वो इस्लाम की बात करते हैं। तो फिर उनको सुनता 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 तो एक रात मुझे ख्वाब में मौलाना की ज़ियारत हुई। फिर मैं रात को अक्सर चला जाता छत के ऊपर, अल्लाह पाक से आगे रोता, जाके अल्लाह से मुनाजात करनी, अल्लाह के आगे रोना, और अल्लाह ताला से मांगता कि अल्लाह बस जो हक़ है मेरे ऊपर खोल दे, जिस मकसद के लिए भेजा है मुझसे वो काम ले ले। तो अल्लाह की तरफ से फ़ैसले थे। तो मौलाना ख्वाब में आए तो मैंने अपने आप को उनके बड़े करीब पाया। तो मस्जिद में कुछ तबलीग वाले साथी तालीम कर रहे होते थे जहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ता था वाकई में। तो मैंने एक साथी से
بات عرض کی کہ میں نے کہا اس طرح میں نے خواب دیکھا، مجھے مولانا میرے خواب میں آئے ہیں، میں نے اپنے آپ کو ان کے بڑے قریب پا رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا جس کام میں وہ لگے ہیں اس کام میں آپ بھی لگ جاؤ۔ میں نے کہا کون سا کام؟ یہ دعوت والا کام۔ تو پھر ادھر سے میں نے 3 دن ریگولر لگانے شروع کیے۔ میں نے پہلی دفعہ کامسیٹس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے واکینڈ سے، گاؤں ہے حصار، وہاں پہ ہم گئے تھے، تو 3 دن ہم نے وہاں پہ لگائے۔ تو بڑی قربانی کے ساتھ، یعنی میں اپنے گھر سے بھی دور، دوستوں سے بھی دور، ایک عجب سفر شروع ہو رہا تھا۔ تو بس سامنے یہی تھا کہ یا اللہ بس آپ کو ڈھونڈنے نکلے ہیں جو ہے نا، منزل جو ہے نا اللہ پاک ہے۔ تو میرے اللہ کریم ہے نا، اللہ سے بڑا تو قدردان کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ پاک، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تو بندے تو میری طرف ایک ہاتھ آئے گا میں 2 ہاتھ آؤں گا، تو چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے آؤں گا، ہاں ہاں، جب تو مجھے دل میں یاد کرے گا میں بھی تجھے دل میں یاد کروں گا، اور جب تو مجھے مجلس میں یاد کرے گا میں تجھے اپنے فرشتوں میں یاد کروں گا۔ اس سے تو بڑا قدردان کوئی ہے ہی نہیں ہے بھائی دوست۔ ہم کیونکہ دنیا میں اکثر ہماری وہ فیس بک پہ نا پوسٹ لگا دیتے فیلنگز لونلی، فیلنگ سیڈ، فیلنگ ہارٹ بروکن، کیونکہ اب بھائی دوستو اللہ کو چھوڑ کے ہم جس سے بھی دل لگائیں گے، اللہ کو چھوڑ کے جس سے بھی دل لگائیں گے، جس سے بھی پیچھے بھاگیں گے، ہاں ذلیل ہو جائیں گے، تنہائیوں اور بے وفائیاں مقدر بنے گی، کیونکہ وفائیں کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اللہ سے بڑا وفادار کوئی ہے ہی نہیں ہے، اللہ سے بڑا قدردان کوئی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ساری دنیا کے انسانوں کے، مخلوق کے دل میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہاں دلوں میں جو محبت ملتی ہے، ماں کے دل میں جو محبت مل رہی ہے میرے بھائی دوستو، یہ اللہ سے مل رہی ہے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، یہ میں کچھ آپ سے واہ نہیں چاہتا، لائکس نہیں چاہتا، کہ اپنے اللہ کو اپنی منزل بنائیں، اپنے اللہ کو اپنا مقصد بنائیں۔ ہاں ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہماری منزل ہمارا اللہ ہے۔ تو میں ہر مہینے 3 دن لگاتا، ہر مہینے 3 دن، تو 4 چھٹیاں ہوتی تھیں تو گھر نہیں آتا تھا، کبھی کبھار گھر آ جاتا، تو 3 دن اللہ کے راستے میں، 27 دن دنیا کے کام۔ تو اس کے لیے پھر جو میں نے طے کیے ہوئے تھے، بعض اوقات مجھے جاب والے جو ہے نا، بیکری والے، جس طرح رمضان کا مہینہ آیا تو وہ کام زیادہ ہوتا تھا تو مجھے نہیں تھوڑی رکاوٹ ہوتی تھی نکلنے میں، لیکن میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں جاب چھوڑ دوں گا لیکن اللہ کا راستہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو دل بعض اوقات ناگواریاں بھی آئیں، حالات بھی، نئے نئے لوگوں کے ساتھ جانا، مختلف طبیعتوں کے، لیکن بس دل میں یہی سوچ کے برداشت کرتا کہ میں نے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو میں نے لوگوں کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اپنے اللہ میری منزل ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ بندہ جس چیز کو اللہ کے لیے چھوڑے گا، اللہ رب العزت اس سے بہتر عطا کرے گا، اور جتنی بڑی قربانی دیں گے، اس طرح بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے دی، ہاں سنگنگ کو چھوڑا اور پھر اللہ پاک نے سارے ماشاءاللہ پتہ ہی ہے کتنا اللہ پاک نے انہیں نوازا۔ تو ہر مہینے 3 دن لگاتا رہا، پھر عصر سے عشاء میں وقت دیتا، تعلیم کرنی، ہر ایک کو دعوت دینی، اللہ پاک کے آگے رونا، ایک ایک کے لیے دعائیں کرنا، اور پھر یعنی ہر ایک کے لیے یہی کوشش ہوتی کہ اس تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ وہ آہستہ آہستہ وہ حقیقت کھولتے گئے۔ تو 1 سال کے بعد میرا ٹرانسفر حسن ابدال میں ہو گیا، تو وہاں کے امیر صاحب ہیں شاید نواز صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، تو انہوں نے کہا مجھے بیٹا 4 مہینے لگا لو۔ تو میں نے کہا حضرت میں 4 مہینے کیسے لگاؤں، میرے پاس تو اتنی جو ہے نا اسباب نہیں ہے۔ تو کب نیت کرنے میں کوئی پیسے لگتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہا نیت تو کر لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نیت کر لیتے ہیں، انشاءاللہ فروری میں جائیں گے، 15 فروری کو، اور اس ٹائم دسمبر تھا۔ تو بس اللہ کی طرف سے قبولیت ہو چکی تھی، میرا 13واں سر ہوتا تھا ریگولر، یہ میں مہینے میں 3 دن مستقل چلتا رہا ریگولر۔ تو بیچ میں اسلام آباد اجتماع میں بھی ہم گئے تھے، 2 سروزوں کے بعد اسلام آباد اجتماع میں پیدل ہم گئے تھے واکینڈ سے اسلام آباد، تو وہاں پہ مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان چل رہا تھا، تو اس میں آخر میں انہوں نے ایسی درد بھری باتیں کی کہ میرے بھائیوں میں کتنا رہوں اور کب تک رہوں، نماز کی نیت کر کے نیت باندھ لیتے ہو، اللہ کے راستے میں نیت کر کے نکلتے نہیں۔ تو میں نے اس ٹائم فوراً کھڑے ہو کے ارادہ کیا کہ صبح سے 4 مہینے، تو لیکن مجھے امیر صاحب نے منع کر دیا کہ آپ پہلے سال مقام پہ جڑو پھر جانا۔ تو خیر پھر کرتے کرتے 4 مہینے کے لیے میرا سفر شروع ہوا۔ 22 دسمبر 2018 رات 2 بجے تقریباً زکریا مسجد راولپنڈی میں پہنچے۔ تو ادھر سے پھر مجھے ساتھیوں نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، میرے پاس کچھ اپنے بھی یہ کام دیکھو، یہ کام قبولیت کا ہے، یہ پیسوں سے نہیں ہوتا، چلا پیسوں سے نہیں لگتا، یہ اس راستے میں قبولیت چلتی ہے نا۔ تو اللہ کی طرف سے جب اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تو اسباب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے پاس
کچھ 2 مہینوں کی کچھ سیلری بھی تھی، تو کچھ اللہ کی مدد بھی آئی، تو وہ میں جو تھا لے کر نکل گیا۔ تو وہاں پہ مجھے ایک بڑے اللہ والے ہیں ماسٹر اشتیاق صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بزرگ ہیں ذکریہ مسجد کے، تو ان کی صحبت ملی، ان سے ساتھ چندہ لگا، تو اس نے مجھے بہت فائدہ دیا ان کی صحبت میں، ان کی محبت، ان کی شفقت۔ تو کراچی میں جانا ہوا، کراچی میں مہینہ ہم نے قیام کیا، وہاں پہ محنت کی اجتماع کے حوالے سے، پھر سمندر پہ اللہ کی قدرت کے نظارے بھی دیکھے۔ تو بس یہی سوچ کے نکلے کہ یا اللہ بس آپ کو ڈھونڈنے نکلے۔ تو پھر بھائی دوستو اللہ کی ایسی مدد، ایسی نصرت، اور ایسے ایسے اللہ پاک نے، میں قربان جاؤں اپنے اللہ پہ، کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو وقتی طور پہ نا اسے اپنی دنیا بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے، کہ سارے مجھ سے یعنی میں اکیلا ہو رہا ہوں، لیکن وہ بگڑنی نہیں ہوتی، حقیقت میں وہ دنیا آپ کی بن رہی ہوتی ہے، لیکن وقتی طور پہ ایک امتحان ہوتا ہے، اللہ پاک چیک کرتے ہیں کہ کیا کرتا ہے، واقعی میرا ہے، ہاں، تو جب بندہ جم جاتا ہے تو پھر اللہ پاک انعامات دیتے ہیں، ہاں، کہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ جس چیز کو اللہ کے لیے چھوڑے گا اللہ پاک اس سے بہتر عطا کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہاں، اللہ سے بڑی قیمت لگانے والا کوئی ہے ہی نہیں، دنیا پہلے اللہ اس کی بنائے گا، قلب سلیم دے گا، حیات طیبہ دے گا۔ تو پھر 4 مہینے میں قربان جاؤں اپنے اللہ پہ، اللہ نے ایسے ایسی اپنی قدرت کے مشاہدے کروائے، ایسی اللہ کی مدد۔ ایک چھوٹی سی کارگزاری سناتا ہوں ایمان بنانے کے لیے۔ ہم کراچی مرکز میں تھے، جب پہنچے تو رات کا وقت تھا، تو کراچی والے ذرا مرچیں تیز ڈالتے ہیں کھانوں میں، تو ہم نے کھانا کھا لیا، رات کو 10 بجے کا وقت تھا، ٹرین کا سفر کر کے آئے، تو میرے دل میں آیا کوئی میٹھا ہو، کوئی حلوہ وغیرہ، دل میں آیا، تو زبان پہ نہیں لایا۔ 20 منٹ گزرے ہوں گے، ہمارے ساتھ ایک بینک مینیجر ریٹائرڈ چل رہے تھے طارق صاحب، تو ان کی نصرت کرنے کے لیے کچھ ساتھی آ گئے، وہ ہمارے لیے 4-5 قسم کے دیسی گھی کے بنے ہوئے حلوے لے آئے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، واہ میرے اللہ، میں نے تو دل میں سوچا آپ نے سچی میں بھیج دی، ایسی اللہ پاک نے جو ہے نا تربیت کی۔ اچھا، صبح ناشتے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے بریڈ اور جام وغیرہ پڑی، ملائی پڑی ہوئی، تو میں نے کہا کراچی میں آئے ہیں، دل میں سوچا تو کوئی نہاری وغیرہ تو ہونی چاہیے، حالانکہ مجھے کھانے کی بالکل بھی یعنی اس طرح شوقین نہیں، ضرورت کے درجے میں، تو ویسے دل میں آیا، تو ادھر سے ایک بندہ آ رہا، اصل میں اللہ پاک تربیت کر رہے تھے، ایک بندہ آیا، نہاری کی بھری ہوئی پلیٹ میرے سامنے رکھ کے چلا گیا، نہ جا نہ پہچان، تو میں کہا واہ میرے اللہ آپ کے وعدے سچے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کراچی، خانیوال، ملتان، لاہور، اللہ پاک نے 4 مہینے پورے ہوئے، اسلام آباد اجتماع میں واپسی ہوئی، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دنیا کے جنجالوں سے بچا ہی لیا، ہاں، اور پھر آ کے فکر چل پڑی اپنی مقام پہ، پھر کرتے کرتے ماشاء اللہ اللہ نے یہاں پہ ایک باغ کھلا دیا، اسٹوڈنٹس میں، نوجوانوں میں، اور منڈیوں میں، بازاروں میں اللہ پاک آواز لگوا رہے ہیں، محنت ہو رہی ہے ماشاء اللہ، لڑکے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ تو میں اب سب سے یہ درخواست کروں گا بھائی دوستو، دیکھو میں کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی عالم دین نہیں ہوں، ہاں، میں آپ کو اپنی مختصر سے زندگی کے حالات جو ہے نا بتائے کہ کرکٹر اور سنگر بننے کا شوق تھا، تو یہ اللہ پاک سے جو ہے نا اپنے آپ کو قبول کروائیں، اور سب سے پہلے اس بات کو سوچیں کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بھیجا ہے، بھیجنے والا کون ہے، کیونکہ ہم خود نہیں آئے، اور پھر یہاں پہ میں کیوں آیا ہوں، میرا کیا مقصد ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور آگے میری منزل کیا ہے، ہاں، قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ وہ کمپلسری کوسچنز ہیں میرے بھائی دوستو، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بزنس مین بنے، جس شعبے میں بھی آپ جائیں آپ کو مبارک ہو، آپ ضرور جائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے مقصد کو پہچانیں، ہاں، دیکھو، ہاں، ایک پنکھا ہے نا، وہ اپنے مقصد پہ ہوگا، چلتا رہے گا، تو اس کی ہم کیپیسٹر بھی چینج کریں گے، صفائی بھی کریں گے، کمرے کی زینت بنا رہے گا، خراب ہو جائے گا تو اٹھا کے کباڑیے کو دیں گے، وہ اس کے پر لیدا کرے گا، موٹر لیدا کرے گا، اور اس کو مار کے پیس کر کے اس کو جو ہے نا پریس کر کے آگے فیکٹری میں بھیج دیں گے۔ اسی طرح مسلمان جب تک اپنے مقصد پہ ہوتا ہے نا تو اس کی زندگی میں بہار ہوتی ہے، اللہ پاک کا غیبی نظام اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور دیکھیں کہ مسلمان کتنے چھائے ہوئے تھے، 22 لاکھ مربع میل میں ایک بندہ زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے، ہاں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں زمین پہ زلزلہ آتا ہے، آپ زمین پہ درہ مارتے ہیں تو زمین جو ہے نا رک جاتی ہے، اور کتنے واقعات ہیں، ہاں، صحابہ رضی اللہ عنہ کے واقعات بھرے پڑے کہ کتنی اللہ پاک کی غیبی مدد ساتھ تھی۔ ایک مسلمان جو ہے نا جنگل میں اللہ کو پکارتا ہے تو آسمانوں سے جو ہے نا فرشتوں کے لشکر اتر آتے ہیں، اس کی مدد کرتے۔ تو بھائی دوستو، آج جو ہے نا ہم ہر مسلمان اب
حالات سب کے سامنے ہیں، تو ہماری زندگی میں مقصد ہوگا، اللہ کو مقصد بنا کے چلیں گے، یہاں پہ بھی مزے ہوں گے، قبر میں بھی مزے ہوں گے، آخرت میں بھی مزے ہوں گے۔ تو آپ سارے بھائی یہ دیکھو، یہ تبلیغ کیا ہے، یہ ہم سب کا کام ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایز اے مسلم سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہماری کیا ہے؟ دعوت۔ ہم اسی کام کے لیے پیدا ہوئے، اور اللہ نے ہمیں کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، میری لاڈلی امت ہو۔ ہاں، اللہ نے ہم سے پہلے کسی کو یہ ٹائٹل نہیں دیے۔ اور اخرجت، یہاں پہ یہ نہیں کہا خرجت، اخرجت نکالا ہے، کس لیے؟ للناس۔ للناس کا مطلب ہے پاکستان نہیں کہا، للناس، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کی دعوت دو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور صلہ تمہیں اپنا اللہ پاک دے گا۔ اس کا مفہوم ہے تمہیں اس کا صلہ جو ہے نا اللہ پاک دیں گے، ایمان یعنی اللہ پہ رکھو۔ تو بھائی دوستو، یہ اللہ پاک نے ہمیں کام دیا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے جو لوگوں کو اللہ کا محبوب بنانے کی کوشش کرے گا، میرا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔